ٹھیک ہے. یہ چیزیں میں لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکا ہوا تھا. یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ جو آپ کو نظر آ ہی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میں بات کر رہا تھا او ایف اے, کچھ ٹرم یہاں مشکل آپ کو لگ رہا تھا. او ایف اے بیسیکلی کیا ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں سافٹ ویئر کو جو سی پہ انسٹال ہوا ہے, جو اسٹرکچر دیکھیں فولڈر کا کیا ہے کہ پہلے کیا ہے اوریکل بیس ہے. ٹھیک ہے. اوریکل بیس میں جا کے کیا ہے اوریکل ہوم ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی پھر اگر ڈیٹا بیس, یہ تو آپ کے ڈی پی ایم ایس ہے نا, سارا ڈی پی ایم ایس ہے. جو آپ کی ڈیٹا پہ انسٹال ہے وہ کہاں انسٹال ہے اور ڈیٹا کے اندر, اور جس نام سے ڈی بی اس نام کا فولڈر بنا ہوا ہے. اگر میں یہاں پہ میری آر ڈی پی ایم ایس تو انسٹال ہو گئی ہے, اگر میں یہاں پہ ایک اور ڈیٹا پہ انسٹال کرتا ہوں تو اس کا نام کیا ہوگا, سپوز او آر سیل 2, تو یہاں پہ او آر سیل 2 کا فولڈر بن جائے گا. ایک اور کرتا ہوں اے بی سی, تو اے بی سی کا فولڈر بن جائے گا. جتنے ڈی بی انسٹال کرتے رہیں گے اتنے ہی فولڈر بنتے جائیں گے. اچھا ایک بات یہ یعنی کہ یہ کس طرح گروتھ ہوتی ہے, وہ پر جو ڈی بی ایم ہے وہ ایک ہی, ہاں یہ آپ کا ایک ہی رہے گا, ایک ہی رہے گا. اچھا ایک بات یہ, دوسرا جو ہے یہ فلیش ریکوری ایریا, اس کے اندر جس ڈون سی ڈیٹا بیس انسٹال ہے اس کا ہر ڈیٹا بیس کا اپنا اپنا فلیش ریکوری ایریا. اگر او آر سیل تو اس کا اپنا ہے, اگر او آر سیل 2 ہے اس کا اپنا ہے, اے بی سی کا اپنا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوگا بیسیکلی, جب آپ لیں گے نا بیک اپ شیک اپ لیں گے تو وہ سارے یہاں رکھے گا. آرکائیو فائلز سمجھتا ہے, ڈی بی اگر آرکائیو موڈ میں ہو تو وہ لاگ فائلز کی کاپی بناتا ہے, تو وہ آرکائیو فائلز بھی یہاں پہ رکھتا ہے اور بیک اپ بھی یہاں پہ رکھتا ہے. تو ہر ڈیٹا بیس کا اپنا فلیش ریکوری ایریا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ, یہ تو ہو گیا ڈیٹا بیس کی فائلیں جس میں کنٹرول فائل, لاگ فائل, این ڈی بی فائل, یہ ساری فائلیں اس کے اندر ڈیٹا بیس اسپیسیفک فولڈر بنے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ فولڈر ایک ہی ہوگا, اس میں بھی فولڈر ہر ڈی بی کا علیحدہ علیحدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں بھی فولڈر ہر ڈی بی کا علیحدہ علیحدہ ہوگا. اس میں ڈیٹا بیس کی فائلیں کہلاتی ہیں لیکن یہ ایکسٹرنل فائلیں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ڈیٹا بیس کی فائلیں وہ یہی ہیں جو اندر ہیں. لیکن جو ڈیٹا بیس کو سٹارٹ اپ کرنا, جو اس کی سپورٹ فائلیں ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کی سپورٹ فائلیں ہیں وہ جو ہیں وہ علیحدہ اس فولڈر میں پڑی ہوں گی. ایڈمن میں آپ آئیں اسی طرح ڈی بی کا نام, اگر او آر سیل 2 تو اس کی اپنا فولڈر ہوگا. تو یہ اس پورے کانسیپٹ کو ہم کیا بولتے ہیں, او ایف اے. اس پورے جو فولڈر کے اسٹرکچر کو ہم کیا بولیں گے, او ایف اے, اوریکل فلیکسیبل آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ اگر آپ اس کے اندر آتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ طرح کے فولڈر بنے ہوئے ہیں جس میں ڈیٹا بیس کو سپورٹ کے لیے فائلیں چاہیے ہوتی ہیں, لائک بیک گراؤنڈ ڈمپ ڈیسٹ. ٹھیک ہے. یوزر ڈمپ ڈیسٹ, ڈیٹا بیس پمپ, جب آپ ایکسپورٹ امپورٹ پڑھیں گے تب یہ فائلیں آئیں گی. آڈٹ پرپز کے لیے فائلیں, آڈٹ ڈمپ اے. ٹھیک ہے. یہ کور ڈمپ. ٹھیک ہے. پی پیرامیٹر فائل, ہر فولڈر میں اپنی اپنی فائلیں آپ دیکھیں گے. اس کے اندر دیکھیں گے یہ ایم ٹی ہے, آڈٹ بیک گراؤنڈ ڈمپ ڈیسٹ یہ. اچھا ایک اور چیز, اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اپنی جو بھی ڈیٹا بیس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو ہوتے ہیں پرسن, سارے دن پیچھے رات کو بیٹھ کے لکھتے ہیں ڈائری. اکثر خواتین لکھتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ مرد بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو بھی پورے دن میں جو میجر کام, وہ ایک ایک سٹیپ تو نہیں لکھتے, جو پورے دن میں ان میں جو میجر ایکٹیویٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک ڈم میں لکھتے ہیں, یعنی کہ اپنی آپ بیتی ساری اس فائل میں لکھتے ہیں. اسی طرح اوریکل میں بھی ایک اسپیشل آپریشنز ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں نارمل آپریشنز. ایک اسپیسیفک ایونٹس ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں, لائک کیا ہو گیا, انسرٹ, ڈیلیٹ, یوزر لاگ ان ہو رہے ہیں, لاگ آف ہو رہے ہیں, ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اپڈیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈفرنٹ یہ کیا نارمل آپریشن, یہ نہیں لکھتا. جو آپ کے جو اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں آپشن, لائک کوئی نئی ٹیبل سپیس نئی کریٹ کر دی, ٹیبل سپیس ڈراپ کر دی, ڈیٹا بیس شٹ ڈاؤن ہو گئی, ڈیٹا بیس اسٹارٹ اپ ہو گئی. اس قسم کے جو بڑے بڑے ایونٹ ہیں ڈیٹ وائز لکھتا ہے اس کے اندر. اس کو ہم بولتے ہیں الرٹ فائل. کیا بولتے ہیں, الرٹ لاگ فائل. ہر ڈیٹا بیس کی اپنی الرٹ فائل ہوتی ہے. دیکھیں ابھی جس فولڈر میں ہے وہ کیا او آر سیل ہے, تو یہاں پہ کیا او آر سیل ہے. اگر ہوگا ڈی بی کا نام اے بی سی تو کیا ہوگا, الرٹ انڈرسکور اے بی سی. جس نام کا ڈی بی اسی نام کا جو اس کی الرٹ فائل ہے. تو اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں وہ جتنی بھی اس کی آپ بیتی ہے وہ ساری سے لکھی ہے.
بھائی یہ الرٹ فائل یہاں پڑی ہے، اس ٹائم پہ سٹارٹ ہوا، یہ ورژن ہے، ونڈو کا یہ ورژن ہے جس پہ چل رہا ہے، پروسیس کا یہ ہے، میموری یہ آ رہا ہے 10-24، فزیکل اتنی میموری ہے، پیجنگ اتنی ہے، یوز اتنی ہے، سٹارٹنگ انسٹنس نارمل ہوا، لائسنس کے بارے انفارمیشنز ہے، یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جس سے دے کے آپ کا ایس سی اے بنا ہے، یہ لائک یہ دیکھیں اتنے اس نے بیک گراؤنڈ پروسیس سٹارٹ کیے ہیں، ٹوٹل ایس اے کا سائز ٹوٹل ایس اے کا سائز یہاں تک ہو سکتا ہے، کنٹرول فائلیں یہ پڑی ہوئی ہیں، جو آپ کا ڈیٹا بیس میں جو بلاک کا سائز ہے وہ کیا 8 KB کا، یہ بائٹس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی فلیش ریکوری ایریا ہے وہ کہاں بنے گی، وہ یہاں بن رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کا پورا سائز کیا ہے 2 GB، انڈو کس طرح مینج ہوگا، ٹھیک ہے، ڈومین کوئی نہیں ہے، آپ کے دیکھیں یہ جو پہلے فائلیں آپ کو دکھائی تھی آڈٹ کی آڈیٹنگ کہاں پہ ہوگی، اے ڈم یا ابھی دکھایا تھا فولڈر آپ کو، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ ڈم ٹیسٹ یعنی کہ جو بیک گراؤنڈ پروسیس چل رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ٹریس فائلیں ہوتی ہیں، ایک اوور آل پورے انسٹنس کی ٹریس فائل ہوتی ہے، وہ بھی کہاں پڑی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ ڈم ٹیسٹ، یعنی کہ میں نے کہا کہ جو ٹریس فائلیں ہوتی ہیں، جو الرٹ فائلیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک پورے انسٹنس کی الرٹ انڈرسکور ORCL فائل ہے، اور دوسری انڈیویجول ہر بیک گراؤنڈ پروسیس کی علیحدہ ٹریس فائل بنتی ہے، جیسے یہ دیکھیں لاگ رائٹر پڑھا ہوا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک الرٹ فائل ہے، یہ کہلاتی ٹریس فائل ہے .TRS، اس کی جیسے .LO لاگ ہے، تو یہ اوریکل اپنی آبیدی ساری اس فائل میں لکھتا ہے، جو میجر ایکٹیویٹیز ہیں وہ رائٹ کرتا ہے، اگر کسی کوئی بیک گراؤنڈ پروسیس کوئی مسئلہ وغیرہ آ جائے تو وہ اس میں کوئی انفارمیشن کوئی یا پرابلم ڈائگنوز تو وہ اس میں رائٹ کرتا ہے، تو یہ سارا یہ کہاں کرتا ہے، بیک گراؤنڈ ڈم ٹیسٹ، ٹھیک ہے، یوزر ڈم ٹیسٹ جب ہم یوزر کی ٹریسنگ آن کریں گے تو تب یہ سٹور ہوگا، کور ڈم ٹیسٹ ڈی بی کا نام میرا کیا ہے ORCL ہے، جو PGA کا سائز ہے وہ کتنا ہے وہ یہ ہے، یہ اس نے پروسیس جو سٹارٹ کیے ہیں، پی مون سٹارٹ کیا ہے، ایم مون سٹارٹ کیا ہے، جو میں نے بتائے ہیں DB رائٹرز بتایا آپ کو، لاگ رائٹر بتایا آپ کو، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لاگ رائٹر بتایا، اور بھی میں نے آپ کو ایس مون پی مون سارے پروسیس سٹارٹ ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارا کیا ہے، یہ یعنی کہ جب انسٹنس جب آپ کا مشین بوٹ ہوا ہے تو آٹومیٹک کیا ہوا ہے، اس نے انسٹنس بنا دیا ہے، انسٹنس کے سارے پیرامیٹر یہ اس نے بتا دیے کہ فائلیں کہاں ہیں، ڈیٹا بیس فائلیں کہاں ہیں، کنٹرول فائلیں کہاں ہیں، بیک گراؤنڈ پروسیس سٹارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے، کس ٹائم پہ ہوئے، یہ ساری انفارمیشن اس نے کہاں لکھی ہے، الرٹ فائل، ٹھیک ہے، تو جتنی بار اچھا اگر میں DB کو شٹ ڈاؤن کرے گا تو یہ نہیں کرے گا ہر بار نئی فائل بنائے گا، اسی فائل میں ایڈ اپ کرتا رہے گا، اپینڈ کرتا رہے گا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ فائل آپ کی MP میں چلی جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ DB کو ریگولر ڈیلی پرپز اس فائل کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور پرانا ڈیٹا دیکھ کے ٹرم ڈیلیٹ کرتے رہے، فائل کو پوری فائل کو نہیں، اندر جو ڈیٹا ہے کھول کے پرانا ڈیٹا اس کو ریموو کرتے جائیں، ہاں اگر آپ غلطی سے اگر فائل ریموو کر بھی دیں گے نا، جب DB کو دوبارہ سٹارٹ کرے تو نئی الرٹ فائل بنا دے گا، کیونکہ الرٹ فائل تب بنتی جب انسٹنس اپ ہوتا ہے، جب اوریکل انسٹنس جب اپ ہوتا ہے نا، آپ کا میموری میں لوڈ ہوتا ہے، اسی وقت اگر یہ فائل موجود نہیں ہوگی تو بنا دے گا، اگر موجود ہے تو اسی میں لاسٹ فائل میں جا کے اپینڈ ایڈ اپ نئے ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ ایڈ اپ کر دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ انفارمیشن کچھ کلیئر ہوا فائل سسٹم، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، یعنی کہ OFA آرگنائز لارج اماؤنٹ آف سافٹ ویئر، اچھا ایک اور سے بات کی، جیسے یہ ہر DB کا اپنا اپنا ہے نا ہوگا، اسی طرح جب آپ اوریکل کی کوئی اور پروڈکٹ کرتے ہیں، کوئی اور اوریکل کا لائک ایپلیکن سرور انسٹال کرتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ علیحدہ فولڈر بنائیں گے، آپ کیا کریں گے، وہ بھی تو اوریکل ہے نا، لیکن وہ آپ کی پروڈکٹ آپ کی کوئی اور آ جائے گی، اس جگہ پروڈکٹ آپ کی کوئی اور پروڈکٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کے سافٹ ویئر بھی جو ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے آرگنائز لارج اماؤنٹ آف سافٹ ویئر، اس میں یہ OFA آپ کو فیسیلیٹ کرتا ہے، جو ڈیلی روٹین کے ایڈمنسٹریٹو ٹاسک اسے پتا ہے، DB کو فولڈر وائز پتا ہے کہ کون سے فائلیں کہاں کہاں کس فولڈر میں پڑی ہوئی ہیں، اگر وہ فولڈر نہ بنائے تو وہ سارا ایک ہی رکھتے ہیں تو اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور
facilitate switching between multiple Oracle database, یعنی وہی کہ اگر آپ ملٹیپل ڈی بی ہے تو آپ ملٹیپل سوئچ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ مینیج اور ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے ہیلپ ایلیمینیٹ فریگمنٹیشن آف فری اسپیس. جو اسٹرکچر میں نے سارا بتایا وہی میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ نامز دے رہا ہے کہ جو کنٹرول فائلیں ہیں 600.ctl ہے, جو ریڈیولوگ فائلیں .log ہے, اور ڈیٹابیس فائلیں ہیں .dbf ہے. جو اسٹرکچر ہے نیمنگ ڈائریکٹری وہی یہ بتا رہا ہے آپ کا لائنکس پہ, یہ آپ کا ماؤنٹ پوائنٹ کہلاتا ہے. یہ آپ کا ماؤنٹ پوائنٹ ہے. صحیح. یہاں ہمارا ماؤنٹ پوائنٹ سی ہے نا, سی کالم, اس کا ہوگا /01, جہاں سے ڈسک, کیونکہ وہاں سی ڈی ڈسک کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, وہاں سے ماؤنٹ پوائنٹ کا کانسیپٹ ہے. تو جہاں سے آپ کی ڈسک سٹارٹ ہو رہی ہے, روٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی ڈسک ڈفرنٹ یہ ماؤنٹ پوائنٹس ہیں. تو ماؤنٹ پوائنٹ کے آگے کیا آپ کی سب ڈائریکٹریز ہیں. دیکھیں جس میں اس کے اندر کیا ہے, آپ کی اوریکل ہے, ایپلیکیشن مینیجر ہے, یہ انسٹال ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں سے بتائی گئی. اب یہ میں بات کر رہا تھا اوریکل بیس, دی بیس آف اوریکل, جو میں بتایا C:/اوریکل, وہ کیا آپ کا اوریکل بیس, یعنی کہ اوریکل بیس جو ہے وہ اس کا بیس اسٹرکچر ہے. دی بیس آف دی اوریکل ڈائریکٹری اسٹرکچر آف فار OFA. اوریکل ہوم کیا ہے, اوریکل ہوم کیا ہے, دی ڈائریکٹری کنٹیننگ اوریکل کا سافٹ ویئر جو RDBMS ہے. اوریکل سیڈ بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے ORCL, یعنی کہ انسٹنس, یعنی کہ جو اس کا نام کیا ہے ORCL ہے. لینگویج کس میں انسٹال ہوئی ہے, جب لینگویج جب دیتے ہیں نا, یہ اس میں بتاتے ہیں لینگویج کون سی ہے, کیونکہ ایک لینگویج مختلف علاقہ وائز لینگویج زیادہ زیادہ ہوتی ہیں. تو لینگویج جو ہے ٹیریٹری اور کریکٹر سیٹ, کہ آپ کا انگلش میں, اسپینش میں ڈیٹا, عربین, انگلش, اردو کس میں انسٹال ہوگا, یعنی کہ وہ کریکٹر سیٹ آ جاتا ہے. لینگویج کون سی آ گئی, ٹیریٹری اور کریکٹر سیٹ. یہ سب چیزیں کہلاتے ہیں انوائرمنٹ ویریبل. یہ ہم لائنکس میں تو کیا ہوتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے فائل ہوتی ہے انوائرمنٹ کی, جس میں ہم یہ سارے انوائرمنٹ سٹور کرتے ہیں. کیونکہ جو لائنکس جو ہے یا وہ یونٹس ہے, وہ سارا ہر چیز اپنی انفارمیشن فائل بیس ہے. یعنی کہ میموری کی انفارمیشن بھی, میموری کی جو آپ کی کنفیگریشن ہے وہ بھی فائل ہے, آپ کی ڈسک کی کنفیگریشن وہ بھی فائل میں ہے. یہاں ونڈو میں کچھ فرق ہے. اچھا, وہاں پہ ہر چیز فائل بیس ہے. اگر آپ نے یہ انوائرمنٹ ویریبل دیکھنے ہیں تو یہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. رن میں جائیں گے, یہاں پہ رجسٹری ایڈٹ, کیونکہ ونڈو میں جو انسٹال ہوتی ہے اس کی انفارمیشن آپ کی کہاں جاتی ہے, رجسٹری میں جاتی ہے. تو ایچ کی لوکل مشین, سافٹ ویئر, اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اوریکل کا فولڈر ہے, اور یہاں پہ جو اوریکل ہوم یہ دیکھیں انسٹال ہوا ہے, یہ دیکھیں کی, اس کی کی بنی ہوئی. اب دیکھیں یہاں پہ وہی انوائرمنٹ ویریبل آپ کو نظر آئیں گے. اوریکل بیس یہ پاس سیٹ ہے. اوریکل بیس میں کہہ رہا تھا اوریکل, لیکن اوریکل بیس کہاں تک ہے, 10.2.0 تک, یعنی کہ اس کو یہاں تک کیا بولیں گے, اوریکل بیس بولیں گے. جو بنڈل انسٹال کیا وہ کیا آپ کا انٹرپرائز ہے. اچھا, جو گروپ جو یہاں ونڈو میں بنا ہے وہ کیا ہے, اورا DB ہوم 1, ایسا ہی ہے, یہی نام ہے. ٹھیک ہے, اوریکل ہوم کہاں بنے گا, وہ یہ بنے گا. ٹھیک ہے, اوریکل ہوم, اور جو سیٹ ہے وہ کیا ہے, وہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں یہ کیا کہلاتی ہیں آپ کے انوائرمنٹ ویریبل. یہ NLS لینگ جو میں بات کر رہا تھا, NLS لینگ کا جو انوائرمنٹ ویریبل کیا ہے. لینگویج جو ہے آپ کی کیا ہے, امریکن, اور ٹیریٹری کیا ہے, امریکہ ہے, اور یہ کریکٹر سیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا فارمیٹ اس طرح ویلیو دی جاتی ہے. اگر یہ ویلیو یہاں موجود نہ ہو تو یہاں رائٹ کلک کر کے اسٹرنگ بنا سکتے ہیں نئے کی, اس طرح کی نام دے دیں, یہاں اوریکل ہوم یا اوریکل بیس, اس طرح کی بنا سکتے ہیں. اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. یہ انوائرمنٹ ویریبل, لیکن جو لائنکس یونٹس میں وہاں پہ فائل بیس ہوں گے, لیکن یہاں رجسٹری میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ چاہیں ان انوائرمنٹ ویریبل کو, یہ تو یہاں سیٹ ہوئے ہیں نا, آپ یہاں بھی سیٹ کر سکتے ہیں ونڈو میں. مائی کمپیوٹر رائٹ کلک کریں, لیکن وہ پھر رجسٹری لیول کو ماڈیفائی کر دیں گے. پراپرٹی میں جائیں گے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایڈوانس پہ آئیں گے, یہ دیکھیں انوائرمنٹ ویریبل. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ یوزر اسپیسیفک ہیں, اگر یہاں کر دیں گے
تو وہ تمام جو ہے وہ یوزرز کے لیے ہوں گے، تمام یوزرز کے لیے ہوں گے. اگر میں یہاں بھی سیٹ کر دوں اوریکل ہوم وغیرہ تو کیا ہوں گے؟ وہ جتنے بھی سب وہ پھر اس جو ہے جو آپ کی رجسٹری ہے اس کو ماڈیفائی کر دے گا. اگر سپوز مجھے یہاں بنانا ہے، سپوز بنانا ہے اوریکل انڈرسکور سیٹ ORCL، تو پھر میں یہاں پہ ORCL بن گیا سیٹ. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے، یہاں پہ سیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے جتنے بھی یوزر ہوں گے سب پہ افیکٹ ہو جائے گا. لیکن اگر میں یہاں کروں گا وہ صرف جو بھی یوزر لاگ ان ہے وہ صرف خالی اسی کے لیے ہوگا. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ لیکن اگر آپ یہ سیٹ کریں گے تو پھر اس کی جو ہے رجسٹری کو ماڈیفائی کر دے گا. ٹھیک ہے جی. تو اوریکل یونیورسل انسٹالر OUI. اچھا، جب آپ لائنکس میں انسٹال کریں گے یہ پیج تو بھی آپ نے دیکھا ہی ہے، لائنکس میں بھی یہ سیم ایسے ہی آئے گا، صرف ایک اضافی پیج یہ والا آئے گا. یہ آپ کو یہ اضافی وہ جب آپ ساری لائنکس کی سیٹنگ وغیرہ کر دیں گے تب یہ پیج آپ کو نظر آنا چاہیے. اگر یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو آپ کو صحیح اوریکل انسٹال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ وہی آپ کو لاسٹ میں سمری پیج. ٹھیک ہے، تھوڑا اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا لائنکس میں تھوڑا اچھا خاصا اس کے کوئی پیچز اور کیا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ پیچز انوائرمنٹ ویریبل یہاں تو ونڈو نے خود سارے کر دیے نا. میں نے انسٹال کی وہاں پہ جو سارے انوائرمنٹ ویریبل ہیں نا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو سلائڈس میں دیکھے ہیں آپ نے، یہ سارے ویریبل جو ہے نا آپ کو خود سے لکھنے پڑتے ہیں ایک فائل میں. اوریکل بیس یہ ہے، اوریکل ہوم یہ ہے، اوریکل سیٹ یہ ہے، NLS لینگویج یہ ہے، یہ سارے پیرامیٹر ایک فائل میں لائنکس میں لکھنے پڑتے ہیں. یہ انسٹالیشن کے سٹارٹ کرنے سے پہلے سارے فائل میں لکھنے پڑتے ہیں. وہاں پہ تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ ایک یوزر علیحدہ بنانا پڑتا ہے. وہاں پہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہے، وہاں پہ روٹ ہوتا ہے یوزر. تو وہاں پہ ہم روٹ پہ ڈائریکٹ انسٹالیشن نہیں کرتے. یہاں تو ہم نے کر لیا ایڈمنسٹریشن سے، لیکن وہاں پہ ہم نہیں کریں گے. وہاں پہ ہم ایک بنائیں گے اوریکل کا یوزر، اس کو ہم فولڈر پہ رائٹس دیں گے، انوائرمنٹ ویریبل سیٹ کریں گے، کرنل کی سیٹنگ کریں گے، سسٹم کے پیرامیٹر کی سیٹنگ کریں گے، پیچز انسٹال کریں گے، پھر جا کے اس کا سیٹ اپ چلائیں گے. پھر وہ اوریکل یونیورسل انسٹالر کا سیٹ اپ انسٹال ہوگا. جب وہ سٹارٹ ہو گیا پھر انسٹالیشن جیسے ونڈو میں ہے ویسے یہی ہے. یہاں پہ تو ہمیں ونڈو میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، سیٹ اپ پہ کلک کیا تو سیٹ اپ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے لائنکس پہ یہ سارا کام کر لیا جو میں نے بتایا آپ کو، یوزر بھی بنا لیا، گروپس بھی بنا لیے، رائٹس دے دیے، کرنل کی سیٹنگ کر لی، سسٹم کی سیٹنگ کر لی، پیچز انسٹال کر لیے، نیٹ ورک سارا آپ نے کر لیا، اس کے بعد پھر آپ یہ سیٹ اپ چلائیں گے. کیسے چلائیں گے؟ یہ سارا سیٹ اپ کرنے کے بعد یہ میں آپ کو یہ دیکھیں اس میں اس نے بتایا ہی ہوگا. اس کا ہوتا ہے ڈاٹ سلیش اس طرح کے نام سے نا سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پکچر بڑی ہے اس میں تو پکچر پڑی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کمانڈ لائن اگر آپ دیکھیں نا یہاں پہ، یہ دیکھیں اگر آپ کمانڈ لائن دیکھیں تو یہ اس کا جو ہے کرنل ہے، اس کا شیل ہے. یہ آپ CD آپ ڈس 1 کے فولڈر میں آئے ہیں، ڈس 1 پہ آپ کا وہ سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے. جیسے یہاں پہ ہمارا فولڈر پڑا ہوا ہے نا، ڈس 1 فولڈر پڑا ہوا ہے، اور لسٹ کر کے دیکھیں اس میں کون کون سے فولڈر ہیں، ڈاک کا، انسٹال کا، رسپانس. جیسے یہاں پہ اب نظر آ رہے ہیں نا ڈاک کا بھی ہے، رسپانس کا بھی ہے. اب اس میں سے جو ہم نے چلانا ہے وہ کیا چلانا ہے؟ رن انسٹالر. جو سبس میں ہے وہ آپ کی ایکزی فائل ہیں. تو ایکزی فائل کو اوریکل میں چلانے، اس میں لائنکس میں چلانے کے لیے کیا دیں گے؟ ./run installer. ایسا ہی اسی لیٹر سے لکھیں گے تو پھر آپ کی میسج آئے گا اسٹارٹنگ اوریکل یونیورسل انسٹالر. اس کے وہ اپنی ساری
جو ریکوائرمنٹ ہے جو میں نے بتائی, صحیح. کرنل کے پیرامیٹر, سسٹم کے پیرامیٹر, یوزر, انوائرمنٹ ویریبل, صحیح. جب سب چیزیں اوکے ہوں گی, یہ سب چیزیں پاس ہوں گی, تو پھر وہ پیچز وغیرہ سارے سب پاس ہوں گے, تو تب وہ یہ جو اوریکل یونیورسل انسٹالر اسٹارٹ کرے گا, اس سے پہلے انسٹال نہیں کرے گا. صحیح. اس لیے کہتے ہیں لائنس کی انسٹال تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا ونڈو میں, اس میں ٹھیک ہے, سمپل ہی ٹھیک ہے. اس میں اگر لائنس پہ کرنی ہوگی تو میں اس کے بھی آپ کو ایک ڈاکومنٹ دے دوں گا, تو وہ آپ انسٹال کر لیجیے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو بتایا میں نے آپ کو انسٹالیشن کے بارے میں. ہاں, تو آگے اچھا, جب آپ لائنکس پہ انسٹال کر رہے ہوں گے نا, تو ایک پیج آئے گا, صحیح. اس میں کہے گا کہ یہ کچھ اسکرپٹ شیل اپنا اوپن کریں لائنکس پہ اور ان اسکرپٹ کو رن کریں. یہ اس پاتھ پہ پڑے ہوئے. صحیح. جب آپ دیکھیں گے نا, جب آپ کی لیب ہے وہ کیا ہے, ڈاٹس ایس ایچ ہے صحیح. اس کی ایکسٹینشن. یہ لائنکس کے اسکرپٹ ہے. یہ کیا ہے, اسکرپٹ. یہاں ونڈو پہ بھی اسکرپٹ ہوتے ہیں, اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈاٹ بیچ فائل. ڈاٹ بیچ. ڈاٹ بیچ. لائنکس میں کیا ہوتی ہے, ڈاٹ سی ایچ. یہ اسکرپٹنگ فائل ہے. یہ جب آپ, یہ پیج آٹومیٹک آئے گا, کہے گا کہ آپ شیل کہہ رہے ہیں کہ اپنا کیا اوپن کریں, روٹ کا یوزر اوپن کریں. کہہ رہا ہے یہ اسکرپٹ آپ نے, کیونکہ اوریکل جو انسٹال کر رہے ہو وہ آپ کر رہے ہوگے اوریکل کے یوزر میں, لیکن یہ جو اسکرپٹ چلانے ہیں یہ آپ کہاں چلانے ہیں, شیل اوپن کریں اس کا لائنس کا کمانڈ لائن, وہاں روٹ سے لاگ ان ہو, اس کے بعد یہ اسکرپٹ چلائیں. اسکرپٹ چلانے کے بعد پھر کیا کریں, اوکے کر دیں. صحیح. یہ اسکرپٹ نہیں چھوڑنے جب آپ لائنس پہ کر رہے ہوں. لیکن ونڈو پہ اس نے ابھی ہم سے ایسا کچھ نہیں پوچھا. ونڈو پہ تو ایڈمنسٹریٹر میں ہی ہم نے کر دی. آپ ونڈو میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا بھی ایک علیحدہ یوزر بنا دیں, اوریکل کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, کیونکہ ونڈو میں نہیں روکتا. لیکن لائنس پہ آپ روٹ پہ انسٹالیشن نہیں کر سکتے اوریکل کی. ٹھیک ہے. یہ ایگزام میں اس لینکس کے بارے میں نہیں, یا ونڈوز ایگزام میں کبھی بھی ونڈوز او ایس اسپیسیفک کوشچن نہیں پوچھے گا, جنرل کانسیپٹ پوچھے گا. صحیح. پھر بھی احتیاط تھوڑے بہت یہ سلائڈیں پڑھ لیجیے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو پیج ویسے ہی آپ سامنے ہمارے آیا ہے اینڈ پہ. ہاں, یہ تو ٹھیک ہے. بقایا اس کی ایڈوانس انسٹالیشن بھی ہے, آگے جب ہم پڑھیں گے. ابھی کچھ ہمیں پڑھا ہی نہیں ہے کہ اے ایس ایم کیا ہے, آٹومیٹک اسٹوریج مینجمنٹ, را ڈیوائس کیا ہے, بلڈ کنٹرول کیا ہے, یہ سمجھ آتی ہے. ڈیٹا بیس کا بیک اپ اینڈ ریکوری آپشن, ای میل نوٹیفیکیشن, کلسٹر کو بھی پتا, کلوننگ کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایڈوانس آپشن میں جو ہم آگے پڑھیں گے, تو یہ چیزیں ٹاپکس پڑھتے چلے جائیں گے تو آٹومیٹک سلائڈ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بعد میں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, انسٹالیشن کیا ہے, سائلنٹ موڈ میں.